سچے رشتے کچھ نہیں مانگتے سوائے وقت، عزت اور محبت کے۔ جب روٹی مزدور کی تنخواہ سے مہنگی ہو جائے تو وہاں دو چیزیں سستی ہو جاتی ہیں، عورت کی عزت اور مرد کی غیرت۔ انسان واحد مخلوق ہے جس کا زہر الفاظ میں ہوتا ہے۔ عزت کے بغیر محبت کا کوئی وجود نہیں، کیونکہ رشتہ کوئی بھی ہو عزت کے بنا بیکار ہے۔ سب کچھ حاصل نہیں ہوتا زندگی میں، کسی کی کاش اور کسی کا اگر رہ ہی جاتا ہے۔ تمہاری سرپرستی اور مدد کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، جبکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا خسارہ نماز اور قرآن کو کھو دینا ہے، یعنی اگر ہماری زندگی میں نماز اور قرآن نہیں ہے تو اس سے بڑا خسارہ اور کوئی نہیں۔ مومن وہ ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ ایک آدمی کہنے لگا، بیٹیوں کے بہت مسائل ہوتے ہیں، اچھا ہوا جو میری کوئی بیٹی نہیں۔ ایک عقل مند انسان نے جواب دیا کہ اللہ پاک بیٹی سے اسی انسان کو نوازتا ہے جس کی اسے پالنے کی اوقات ہوتی ہے۔ جب کوئی سمجھ نہ رہا ہو تو خاموش ہو جانا بہتر ہے، کیونکہ بحث باتوں کو بگاڑ دیتی ہے۔ زندگی میں خود کو کبھی کسی کا عادی مت بنانا، کیونکہ انسان بہت خود غرض ہے۔ جب آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ کی برائی بھول جاتا ہے، اور جب آپ سے نفرت کرتا ہے تو آپ کی اچھائی بھول جاتا ہے۔ منزل انسان کے حوصلے آزماتی ہے، جھوٹے پردے آنکھوں سے ہٹاتی ہے۔ کسی بھی چیز سے ہمت مت ہارنا، کیونکہ ٹھوکر ہی انسان کو چلنا سکھاتی ہے۔ یہ دنیا ایک درس گاہ کی طرح ہے، ہم سب کا الگ الگ امتحان ہو رہا ہے، اور اس درس گاہ کا فقط ایک ہی استاد ہے، اور وہ فقط اللہ ہے۔ انسان موت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے مگر جہنم سے نہیں، حالانکہ وہ جہنم سے بچ سکتا ہے مگر موت سے نہیں۔ مزہ تو تب ہے کہ ہار کر بھی ہنستے رہو، ہمیشہ جیت ہی جانا کمال تھوڑی ہے۔ وہ صرف عبادت کرنے والوں کا رب نہیں بلکہ ندامت کرنے والوں کا بھی رب ہے۔ جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائیں کہ ٹوٹنے والی ہے، اسی طرح حالات سخت ہو جائیں تو سمجھ جائیں کہ اب آسانی ہونے والی ہے۔ گھبراؤ نہیں، یہ مشکل وقت عن قریب گزر جائے گا۔ تم یقین رکھو گے نا اللہ پر تو اللہ تمہارے لیے کافی ہو جائے گا۔ نظر انداز کر دو وہ سارے وسوسے جو تمہارے دل کو بے چین کرتے ہیں۔ تم مدد مانگو اللہ سے، پھر دیکھو کیسے تمہاری سب مشکلات کا حل نکل آئے گا۔ آپ جس شخص سے بھی ملتے ہیں اس میں دو بٹن ہوتے ہیں، ایک اچھائی کا بٹن، دوسرا برائی کا بٹن، اور یہ آپ کا اختیار ہے کہ آپ کون سا بٹن دباتے ہیں۔ اچھے لوگوں کو
آزمانے کی کوشش نہ کرنا، تو اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو وہ ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ خاموشی صرف بات ختم ہو جانے کے بعد ہی نہیں آتی، کبھی کبھی جب کہنے کے لیے بہت زیادہ ہو تب بھی ہمارے الفاظ کھو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے میری زندگی کو بہت سی آزمائشوں سے دوچار کیا، لیکن ان کے گزر جانے کے بعد میں نے ان کو معاف کر دیا۔ آزمائشیں تو امتحان تھیں، آئیں اور گزر گئیں، مگر سزا اور اجر امر ہے، وہ نہیں ٹلتیں۔ اور یہ سوچ کر کہ کسی کو میری وجہ سے نہ ختم ہونے والے عذاب گزرنا پڑے گا، میری روح کانپ جاتی ہے، کیونکہ معافی مجھے بھی بہت لوگوں سے چاہیے۔ معاف کر دیں تاکہ معاف کیے جا سکیں۔